الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم علیہم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ شب گزشتہ میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اگر کہیں محفوظ نہ ہوتی اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی تو تنہا قرآن پاک اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے، تنہا قرآن پاک کی آیات اپنے اندر اتنا کچھ سامان رکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے کردار کو اور اللہ کی راہ میں جو انہیں دشواریاں پیش آئیں ان سب چیزوں کے لیے وہ تنہا بھی کافی ہو جاتا۔ اس امت کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ کو اپنا یہ آخری دین قیامت تک چونکہ جاری رکھنا تھا، اس لیے اس میں اللہ تعالی نے یہ ایک سلسلہ رکھا اسناد کا، اور یہ شرف اس امت ہی کو حاصل ہے۔ اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ دو سلسلے ہمیشہ اس کائنات میں ہدایت کے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب بھی ہدایت دی ہے لوگوں کو اور امتوں میں گمراہی کا سدباب کیا ہے، تو ایک سلسلہ تو یہ رہا کہ ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور دوسرا سلسلہ یہ رہا کہ صحیفے نازل کی۔ ان میں بھی ایک سلسلہ تو تسلسل سے مل جائے گا، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں ہر زمانے میں دنیا کے ہر خطے میں آتے رہے، خواہ ہمیں ان کی تاریخ ان کا علم ہو یا نہ ہو، اور خواہ ہمیں ان کی مستند روایات پہنچی ہوں نہ ہوں، مگر قرآن پاک نے جہاں جہاں بھی نبوت کی عمومیت کا ذکر کیا ہے یہ بتایا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور اس دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی آبادیاں رہی ہیں وہاں پر ہم نے کوئی ڈر سنانے والے پیغمبر علیہ السلام بھیجے۔ ہندوستان میں بھی انبیاء علیہ السلام اپنے وقت میں آئے ہوں گے جبکہ وہاں آبادیاں تھیں، دنیا کے اور خطے بھی جہاں جہاں پر بھی آبادیاں تھیں وہ آئے ہوں گے، تو ہدایت کا یہ سلسلہ تو مسلسل اور متصل رہا ہے۔ اور پھر دوسرا سلسلہ کہ بعض جگہ پر اللہ تعالی نے نبوت کے علاوہ صحیفے بھی دے دیے اور وحی کا باقاعدہ ایک نظام ہوا، وہ بھی بعض مرتبہ رہا ہے اور بعض مرتبہ نہیں ہوا۔ مثلا اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دیے گئے، مگر
ان کے ساتھ ساتھ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا قرآن پاک میں، جن کے متعلق یہ صراحت نہیں ملتی کہ انہیں کتاب دی گئی یا نہیں دی گئی، صحیفے ان پہ نازل کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے بڑے پسندیدہ آدمی تھے، خدا نے انہیں چنا تھا، مگر اس کے باوجود یہ پتہ نہیں چلتا قرآن پاک سے کہ ان کو کوئی صحیفہ بھی دیا گیا ہو۔ بظاہر ایسے ہے کہ انہیں کوئی صحیفہ اور کتاب نہیں دی گئی۔ تو امتوں کی ہدایت کے لیے مربوط سلسلے جو جاری کیے گئے وہ نبوت، اور نبوت کے ساتھ کبھی صحائف اور کبھی نہیں۔ اور فی الحال اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اور جو اپنی نسبت وحی کی طرف کرتے ہیں، یا یہ کہ تاریخ کے آثار سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے کسی زمانے میں نبوت کو دیکھا ہے، یا ان کے آباء و اجداد میں کہیں انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا ہے یا کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، ان تمام مذاہب کو دیکھ لیجئے، جہاں دونوں چیزیں مرتبط نہیں ہوئی وہاں پر گمراہی آ گئی۔ اگر تنہا نبوت کی وہ بات کرتے ہیں تو بھی وہ گمراہ ہو گئے، اور تنہا کتابوں کی بات کرتے ہیں تو بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے اس سلسلے کو اس امت میں رکھا ہے۔ بات یہ چل رہی ہے اصل میں کہ سیرت کی ضرورت کیوں ہے، اور سیرت بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اب جتنے بھی مذاہب آپ دیکھتے ہیں ان کی بنیاد اگر تو صرف نبی پر ہے تو بھی اب وہاں گمراہی آ گئی ہے، اور اس نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے امتیں دور ہو گئی ہیں، اور اگر اس مذہب کی بنیاد کتابوں پر ہے تو کتابیں بھی گم ہو گئیں، اور اب ان میں بھی گمراہی آ گئی ہے۔ یہ اس امت کا شرف ہے کہ اللہ نے کتاب اور پیغمبر علیہ السلام دونوں کو ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، اب یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، اب گاڑی ہے اس کے پاس، تو ایسی گاڑی جس کا ڈرائیور نہ ملے، جس کو چلانے والا نہ ملے تو بھی وہ بیکار ہے، اور لوگ اپنے گھر میں کھڑا کر کے اسے خوش ہو سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ہمسایوں کو کہ ہمارے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، مگر اس کا چلانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر تنہا کوئی ڈرائیور ہے، چلانے والا ہے اور گاڑی نہیں ہے، تو اس کی تنہائی جو اصل میں اس کا فن ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دونوں کی جب تک موجودگی نہیں ہوگی بات نہیں بنتی۔ آپ دیکھیے کتابوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، کتابیں ہندوؤں میں بھی کسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ ہندوستان کے اکابر اولیاء کرام میں سے حضرت مرزا مظہر جان رانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہندوؤں میں بھی کسی زمانے میں انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے اور ان کی کتابیں تھیں، اب وہاں نبوت نہیں رہی، صرف کتابیں رہ گئی ہیں، اور وہ سارا ہندو مت افسانوں کا مجموعہ بن گیا ہے، کروڑوں کے حساب سے دیوتا بن گئے ہیں، اور نئی نئی کہانیاں اور مہابھارت اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ وہ سب کی سب گمراہی ہے، اس لیے کہ انسان نہیں رہے، نبوت والے جو نبوت کا کام کرتے اور انبیاء علیہ السلام کے جانشین اور وارث ہوتے وہ نہیں رہے، باقی کتابیں رہ گئیں، اور کتابیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدلتی چلی گئیں۔ ان کتابوں کی کوئی متصل سند موجود نہیں۔ کوئی ہندو بڑے سے بڑا انسائکلوپیڈیاز لکھ رہے ہیں وہ ہندوازم پہ، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب فلاں سن میں فلاں پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہندوستان میں فلاں جگہ آئے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اول تو یہ کہ نبوت تھی بھی یا نہیں تھی، اور ثانیاً یہ کہ فرض کر لیجئے ہو بھی تو بھی اس پر کب کتاب نازل ہوئی تھی، وہ اصل کتاب کہاں گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ان قوموں کی ایک مثال ہے جو کتابوں سے چمٹی ہوئی ہیں،
مگر نبوت ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو کسی نئی نبوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آخری نبی تھے، اور ان کے بعد یہ صرف یہ مان لینا کہ نبوت جاری ہے، چاہے کسی کو اس عہدے پہ نامینیٹ نہ کیا جائے، کسی کا نام نہ لیا جائے کہ اتنا شخص نبی ہے، صرف اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ مان جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا ہے تو بھی وہ کفر ہے. یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات تو ماضی کی ہو رہی ہے کہ جن کتابوں کے تحت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں کس زمانے میں نازل ہوئی تھی یا کچھ ہوا تھا، وہ سب گمراہی، اس لیے کہ نبوت کی تعلیمات باقی نہیں رہی. اور آپ بالکل اس کے برعکس دوسری طرف دیکھ لیجئے، یہاں کتابیں تبدیل کر دی گئیں اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رہ گئے، یعنی گاڑی چلانے والے رہ گئے. ان کو اتنا اوپر کیا گیا، اتنا زیادہ کیا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلا شک و شبہ وہ نبی تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا، ہم بھی مانتے ہیں. اور ان کے پیروکاروں میں سے بھی بعض لوگ انہیں مانتے تھے کہ نبوت تھی 3 صدی عیسوی تک، یہ بات جاری رہی ان میں. یہ تو سینٹ پال کی ساری آگے کی پالیسی ہے کہ 4 صدی عیسوی سے انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے مقام پر علیہ باللہ فائز کرنا شروع کیا، وگرنہ اس سے پہلے عیسائی بھی انہیں خدا کا نیک بندہ ہی مانتے تھے، ان کی نبوت کے قائل تھے. اب یہاں پر نبوت باقی رہی، حتیٰ کہ نبوت کے بعد الوہیت کے درجے میں وہ اسے لے گئے، اور کتاب باقی نہیں رہی. جب کتاب نہیں رہی تو وہاں بھی گمراہی آ گئی، کتاب میں تحریف ہو گئی، بدل دی گئی. کوئی نہیں جانتا کہ جو آج انجیل ہمارے پاس ہے یہ انجیل کہاں سے چلی ہے، اس کے کتنے راوی تھے، کتنے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے. یہ سند کا متصل سلسلہ نہ عیسائیت میں باقی ہے، نہ یہودیت میں باقی ہے، نہ ہندو مت میں باقی ہے، نہ زرتشت میں باقی ہے، نہ بدھ مت میں باقی ہے. ایک لے دے کے اسلام اس دنیا میں واحد مذہب ایسا رہ جاتا ہے کہ جس کی کتاب بھی محفوظ ہے، وہ لاسٹ ایڈیشن تھا اللہ نے بھیجا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی محفوظ ہیں. دونوں طرح سے تکمیل اسی امت میں ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ضروری ہے. فرض سے قطع نظر کر لیا جائے اور محض کتاب کو سب کچھ مان لیا جائے تو بھی گمراہی ہے. اور اگر صرف کتاب کو دیکھ لیا جائے اور اگر فرض سے قطع نظر کر لیں اور صرف کتاب کو دیکھیں تو بھی گمراہی، اور کتاب ہی کو مانیں اور فرض سے قطع نظر کر لیں تو بھی گمراہی ہے. اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ اس امت میں بھی آپ دیکھیں جن لوگوں نے صرف قرآن پاک کو تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن سب کچھ ہے اور حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، یقیناً ان میں گمراہی آ گئی. اور جن لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سب کچھ ہے اور قرآن اور اللہ کی توحید اور یہ چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں علیہ باللہ، وہاں بھی گمراہی آ گئی. تو دونوں چیزوں کو مجتمع کرنا یہ اس امت میں رہا ہے. تو ہدایت کے یہ 2 سلسلے ہیں، ایک قرآن پاک کا سلسلہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ہم قرآن کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. جہاں کوئی قرآن پاک کی تشریح کرے گا لازماً وہ احادیث کو دیکھے گا، جہاں احادیث کو دیکھے گا وہاں لازماً وہ قرآن پاک کو بھی دیکھے گا. قرآن پاک میں متعدد آیات ایسی ملیں گی جن کی تشریح ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حدیث پہ دسترس نہ ہو، جب تک کہ حدیث کا مطالعہ نہ ہو، جب تک کہ حدیث کو سمجھا نہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے اور ان آیات کی کیا تشریح حدیث میں آئی. بہت سی چیزیں ایسی، مثلا آپ دیکھیے 2 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ جو پہلے جس قبلے پر آپ تھے وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا کہ جعلنا ہم نے کیا تھا. یہ اب قبلہ جو اللہ نے بیت المقدس کو قرار دیا تھا اس کا کوئی ثبوت اس قرآن پاک میں نہیں.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ نے ان پر وحی نازل کی تھی. تو حدیث کو چھوڑ کے قرآن پاک کیسے سمجھ آئے گا؟ مثلا قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 آدمی جو جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے. اب وہ 3 آدمی کون تھے؟ وہ کیوں جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے؟ آگے چل کے آیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کیا جرم ہو گیا تھا جس سے توبہ کو قبول کر لیا؟ یہ ساری کی ساری تشریحات اسی وقت پتہ چل سکتی ہیں جب کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور احوال پر غور کرے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن پاک کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، جا بجا وہ ٹھوکر کھاتا چلا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی اصل قرآن پاک میں مل جاتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری حیات زندگی کے آخری دور میں ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ میں اس کتاب میں ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی اصل قرآن پاک سے. قرآن ہی کی تشریح میں انہوں نے ساری باتیں کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 61 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اگر ان کی زندگی رہتی اور حیات وفا کرتی تو بہت کچھ وہ لکھتے. اور یہ ایسا موضوع تھا جس موضوع کو ان سے پہلے بھی اکابرین امت نے چھیڑا ہے، لکھا ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ تحقیق کی ہے، مگر اب تک یہ موضوع اتنا تشنا ہے کہ اب بھی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کام کرے اور وہ یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں ان کی اصل قرآن پاک میں مل جاتی. اختلافی مباحث سے ہٹ کے بالکل ایک دلیل صرف ایک فقیہ کی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں تاکہ اس کی بات سمجھنے میں آسانی رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے جب نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو 5 نمازوں میں وہ کوئی قرات نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ ان دونوں حضرات کا مسلک کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ظہر عصر ان 2 میں پڑھے گا اور مغرب عشاء اور فجر 3 میں نہیں پڑھے گا. اپنے اپنے دلائل ان کے اپنی جگہ پر ہیں، مگر آپ دیکھیے اس کی یہ احادیث میں بحث آئی ہے، وہ ساری احادیث ذکر کرتے ہیں. اب ان تمام احادیث کی اصل قرآن پاک میں مل جاتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک تم پر پڑھا جائے تو اسے سنو، اور سننے کے بعد ایک لفظ فرمایا وانصتوا، اور خاموش رہو. ظاہر ہے کہ جو آدمی سنتا ہے کسی کی بات خاموشی ہوتا ہے. یہ خاموش رہنے کا لفظ اللہ تعالی نے کیوں بڑھایا ہے؟ قرآن پاک امام پڑھ رہا ہے اور ہم خاموش سن رہے ہیں، ٹھیک ہے بس. اللہ تعالیٰ نے آگے تاکید میں یہ حکم یہ لفظ کیوں بڑھایا ہے کہ تم خاموش رہو؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایک حرف بھی اللہ نے زائد نازل نہیں کیا. اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو نازل کرنے میں کئی حکمتیں اور کئی چیزیں پوشیدہ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک کی دلیل اس سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پاک پڑھ رہا ہے امام تو تم سنو اور خاموش رہو. تو کہتے ہیں سنو کا مطلب تو یہ ہے کہ مغرب عشاء اور فجر تینوں میں اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے نا، تو تم اسے سنو. اور آگے کہا ہے کہ خاموش رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، اس میں تم خاموش رہو. تو جتنی احادیث بھی وہ لائیں گے اس کی اصل وہ قرآن پاک سے لے آئے نا. اس کی بحث اپنی جگہ پہ الگ ہے کہ اس کے مخالفت میں کتنے دلائل ہیں، کس امام کا کیا مسلک ہے. سیرت پاک پہ بات چل رہی ہے، فقہا کے اختلاف پہ نہیں. مگر ایک صرف مثال دینے کے لیے کہ حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک بس کافی ہے تو بات یہ نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے اور اس کے بعد والعیاذ باللہ حدیث کو چھوڑ دیں، اور حدیث کو کہیں بس حدیث کافی ہے اور خدا کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اور دونوں کا سلسلہ سند متصل ہے، تبھی اسی چیز کو کوئی آدمی پڑھے گا سنے گا، بس اس کا ہی نام سیرت۔ سیرت کی یہ وہ تعریف نہیں کر رہے جو محدثین اور فقہا نے کی ہے، مگر اس کا اجمال یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال قرآن پاک میں بھی مل جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات حدیث میں بھی مل جائیں گے۔ قرآن پاک اپنی شرح میں، تشریح میں، تفسیر میں، بیان میں، توضیح میں، اس کو ایکسپلین کرنے میں، سب چیزوں میں حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، قرآن پاک کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، قرآن میں اس سے متعلق کچھ اور آ گیا ہو۔ یہ سب کی سب چیزیں اگرچہ امت کے فقہا طے کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، مگر یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ متصل سند ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی، سند کی بحث آگے کو آ جائے گی انشاءاللہ، مگر یہ کہ ایک ایک چیز کے متعلق راوی کا پتہ ہے، قرآن پاک کا پتہ ہے کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے اب تک قرآن وہی چل رہا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کی تھی۔ قرآن پاک سے پہلے جو بڑی کتاب نازل کی گئی وہ کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تورات اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی تھی، خدا نے انہیں بلایا اور شرط ہم کلامی انہیں حاصل ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور تورات کے احکامات میں 10 تختیاں ایسی تھیں جو باقاعدہ پتھروں پر لکھ کے دی، پتھروں پہ کندہ کروائی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ 10 حکم ایسے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 10 احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ سورہ انعام میں آئے۔ خیر اس کی تو تشریح اور بھی کی گئی ہے، مگر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی اور وہ واپس تشریف لائے، اور آ کے انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس کی 12 کاپیاں بنوائیں اور ہر ایک قبیلے کو دے دی، اور ہر ایک قبیلے کی الگ الگ ڈیوٹی بھی مقرر کر دی، اور بنو لاوی جو تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا وہ اصل نسخہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، باقی سب کے سب لوگ بادشاہت، سیاست، ملک گیری یہ سب کام کریں گے، زراعت کا کام کریں گے، تمہارے خاندان اور قبیلے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس تورات کی حفاظت کرنا، بس تمہارے لیے اصل کام کرنے کا یہ۔ تورات کا دوسرا نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کے حوالے کیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور جہاں یہ دونوں گئے ہیں اور مختلف واقعات پیش آئے ہیں، وہاں اکثر روایات میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یوشع کو انہوں نے دوسرا نسخہ دیا اور انہوں نے کہا تم اس کی حفاظت کرنا، حضرت یوشع اس کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو لاوی کو جو نسخہ دیا تھا اس کی حفاظت ہوتی رہی، یہاں تک کہ تاریخ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بیت المقدس میں آئے، یروشلم ان کے قبضے میں آیا، فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوئی، اور جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم پر اپنے ایسے بندے اب مسلط کریں گے جو تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے اور تمہارے یہاں خوب تباہی اور بربادی ہوگی، اور وہ تباہی اور بربادی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں کیا ہے کہ یہودیوں کی تباہی اور بربادی کا سامان کہاں سے شروع، اللہ کی سب سے برگزیدہ قوم اور خدا کے سب سے زیادہ محبوب بندے، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی جسے کہنا چاہیے ناک جن کے اٹھائے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں، وہ یہ یہودی قوم۔ ایک ایک وقت میں خدا نے سینکڑوں پیغمبر علیہ السلام ان کو بھیجے، توحید کی امانت ان کے پاس تھی، اللہ کی وحدانیت کے یہ قائل تھے، پوری کائنات میں شرک تھا، اور یہ واحد یہودی قوم ایسی تھی جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے۔ تو ان کی اخلاقی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ 587 برس قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ابھی 587 برس رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیجا، اور بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ بھی کیا، بیت المقدس کو برباد کیا، اور ہیکل سلیمانی
جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو خود یہودی روایات لکھتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مورخین کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہودیوں نے مبالغے سے کام لیا اپنے قومی مسئلے کی وجہ سے، وہ کم سے کم تعداد بھی 1,27,000 سے زیادہ افراد کی ہے کہ اس ایک دن میں قتل کر دیے گئے یروشلم۔ 1,27,000 افراد تو وہ تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب کو تہہ تیز کر دیا گیا، اور یروشلم میں ایک دیوار ایسی باقی اس نے نہیں چھوڑی بخت نصر نے جو قائم اور صحیح کھڑی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان کی تو بادشاہت، حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل میں تو بادشاہت تھی، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آ گئے تھے۔ ان کے بعد بادشاہت جب عرصے تک چلتی رہے تو جو خرابیاں قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس قوم میں بھی پیدا ہو گئی تھیں، کاہلی، عیاشی، ظلم، اور یہ سب چیزیں تو بخت نصر نے آ کے گویا جسے کہتے ہیں کہ کل پیش سیدھے کر دی، اور اس نے یروشلم میں جب ایک دیوار باقی نہیں رہنے دی تو یہ جو تورات کا اصل نسخہ تھا ان لوگوں نے وہ بھی چلا دیا۔ دنیا میں اس وقت کے بعد تورات کا کوئی اصل نسخہ باقی نہیں رہا، سب جلا کے انہوں نے ختم کر دیے۔ وہ تختیاں جیسے موسیٰ علیہ السلام دے کے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، وہ انہوں نے توڑ دی، اور یہ ایک عرصے تک یہ چیزیں رہی ہیں۔ بس اس کے بعد انہیں بیت المقدس کو آباد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کسی نے ان کی حمایت نہیں کی، اور قتل و غارت گری کی وجہ سے پورے کا پورا جو آج اسرائیل ہے، پرانا فلسطین، بالکل برباد ہو گیا، اجاڑ ہو گیا، اور کوئی حکومت گویا کہ وہاں قائم نہیں تھی۔ بخت نصر کے حکم کے بغیر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہم وقت کی ترتیب پہ چل رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو گراف ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گراف دوسری طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بخت نصر نے حملہ کیا 587 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں ابھی 587 برس باقی تھے۔ یہ سب تباہیاں جب ہو گئیں تو اس کے بعد ان کی حکومت کچھ عرصے تک قائم رہی۔ پھر اس حکومت کو زوال جب آیا تو ایران والوں کی لاٹری نکلی اور سائرس نے حملہ کیا، اور سائرس نے دوبارہ ان کو نکال کے پھر بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ اچھا بھئی تم لوگ اب آ جاؤ، اور 529 قبل مسیح میں انہوں نے انہیں کہا کہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کر لی، اور ہیکل سلیمانی کے ساتھ ساتھ آپ انہوں نے کہا یہ بھی کرو کہ شہر کو آباد کرو۔ یہودیوں کو دوبارہ حکومت کرنے کا موقع مل گیا، مگر اس کے باوجود ان کی حالت زوال کی یہ تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، بجائے اس کے کہ حکومت وقت کی سرپرستی سے کچھ فائدہ اٹھاتے، کچھ اپنے حالات درست کرتے۔ نہ انہوں نے ہیکل کو تعمیر کیا، نہ انہوں نے یروشلم کو آباد کیا، یہاں تک کہ جو کچھ چند ایک یہودی باقی رہ گئے تھے جن میں خدا کا خوف اور یہ چیزیں تھیں، انہوں نے اس معاشرے کی اصلاح کی، اور 522 قبل مسیح میں پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بڑی چیز ہوئی وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ وہی ہیں جن کا قصہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ اس بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جب سے یہ مر گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے تو وہ حیران ہوئے اس بستی کے کھنڈرات کو دیکھ کے، انہوں نے کہا اس بستی میں زندگی کیسے آئے گی، یہ قوم کیسے تھے۔ جو مسلمانوں کا آج حال ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے اس زوال کے دور سے کچھ مختلف نہیں ہے، اسی لیے یہ ان کے حالات، ان کے وقائع، ان کی خبریں، ان کی نادانیاں اور ان کے قومی امور سے صرف نظر اور معاشرے کی اخلاقی دیوالیہ پن اور اوپر سے حکومتوں کا نہ اہل ہونا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر دل بے اختیار کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ جب یہ امت یہ ملک تباہ ہو گئے ہیں، کیسے خدا بھی نہیں زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں انتقال دے دیا، وفات ہو گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں 100 برس کے بعد اٹھائے۔ اس 100 برس میں حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ خیر قرآن پاک کی تشریح تو اس سے الگ چیز ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کاتب تھے، وہ تورات لکھا کرتے تھے، جو کچھ تورات کے نسخے ان کے حافظے میں تھے انہوں نے کیا کیا، اس وقت کے اللہ کے اچھے بندوں کو جمع کیا، یہودی علماء کو جمع کیا، جتنا جو کچھ جسے یاد تھا انہوں نے لکھوا دیا۔
یہ ہے اب وہ تورات جو بظاہر ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ انہوں نے اس وقت لکھوایا، اس کو پورا کیا، اور اس تورات میں نہ صرف یہ کہ کچھ کچھ آیات شامل تھی، باقی تشریحات بھی انہوں نے ساتھ ساتھ لکھوا دی. جس خدا کے بندے کو جو کچھ یاد تھا، خدا کی کسی کتاب میں حفظ کا سلسلہ نہیں رہا. نتیجہ یہ کہ تورات کے حافظ کبھی نہیں ہوئے، انجیل کے حافظ کبھی نہیں ہوئے، قرآن پاک کے حافظ ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہے یہ سلسلہ چلتا رہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ تورات مرتب کروائی ساری کی ساری، اور زبان ان لوگوں کی عبرانی. حضرت عزیر علیہ السلام کی اس تورات کے مرتب کروانے کے بعد وہ تورات چلتی رہی. اصل نسخہ جو تھا وہ انہوں نے پھر بیت المقدس میں رکھوا دیا، یروشلم میں رکھوا دیا، ہر جگہ، تاکہ ہمارے بعد اگر کبھی بھی اس پہ تباہی آتی ہے تو یہ نسخے محفوظ رہیں. لیکن اس کے بعد جو تباہی آئی ہے، سکندر اعظم جب یونان سے اٹھے تو وہ تو ملکوں کے ملک فتح کرتا چلا گیا، اور وہ کہاں تک، عراق تک پہنچ گیا. یہ سارے علاقے جب اس کی لپیٹ میں آئے تو یونانیوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، اور اس کے غلبے کی وجہ سے عبرانی زبان آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یونانی زبان شروع ہو گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کچھ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا انہیں اس مواد کو انہوں نے یونانی زبان میں منتقل کر دیا. تو یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی اچھی سے اچھی کتاب کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ ہی جاتا ہے. اصل زبان جب ختم ہو جائے اور اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ اس کا ترجمہ کر دیا گیا، اور ترجمہ جو کیا گیا ہے تو وہ ترجمہ پھر دنیا میں پھیلا، لوگوں نے اسے ہی اصل تورات سمجھا، مگر اصل تورات تو بخت نصر کے زمانے میں غائب ہو گئی تھی. اب کیا ہوا؟ 70 عیسوی میں، یعنی 70 قبل مسیح میں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہو گئی تھی. اس کے بعد یروشلم میں دوبارہ ٹائٹس آیا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر تباہی آئی. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ ہم ان یہودیوں کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، وہ دوسرا عذاب جو آیا ہے وہ ٹائٹس کی وجہ سے آیا ہے. پھر تباہی پھیلی ہے، پھر لاکھوں کے حساب سے افراد قتل ہوئے ہیں، پھر سب کچھ ہوا ہے. وہ سارے بنو لاوی کے نسخے ختم ہو گئے تھے، عزیر علیہ السلام کا نسخہ ختم ہو گیا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو یونانی میں تورات باقی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو پھر اس کے ترجمے ہوئے، پھر اس کے ترجمے ان زبانوں میں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آرمیوں کی ایک زبان تھی، آرامی یا آرمی جنہیں کہتے ہیں، آرامیوں کی زبان تھی اپنی، وہ بولتے تھے. بعض کہتے ہیں عبرانی زبان بولتے تھے. مگر بہرحال ترجمہ در ترجمہ ہوتا رہا. اور بائبل میں اب آپ اگر دیکھیں تو 17 کتابوں میں سے 4 کتابیں مل جائیں گی. 4 کتابوں میں خروج ہے، اس کی پہلی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں. دوسری کتاب اس میں اخبار مل جائے گی، تیسری گنتی ہے، اور چوتھی استثناء. اردو میں جتنی اب بائبل چھپ رہی ہے اس میں 4 چیزیں، 17 کتابوں میں سے 4 کتابیں یہ مل جائیں گی. اب یہ نہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، نہ وہ نسخہ ہے جو بنو لاوی کا تھا، نہ وہ نسخہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو بٹھا کر مرتب کیا تھا. نتیجہ یہ کہ اس تورات کا متصل سلسلہ سند دنیا میں نہیں. پورے یقین اور دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تورات کا ایسا نسخہ ہے جو اب سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک متصل ہو، اس کے درمیان میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو. کوئی اس بات کو کا آج تک جواب نہیں ہے. مسلمان علماء جنہوں نے لکھا ہے اور بڑی تفصیل سے لکھا ہے وہ یہ ہمیشہ چیلنج کرتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جناب کہیں سے اسے لا. دوسرا نسخہ تالمود کا، تالمود کے حوالے آپ نے کہیں پڑھے ہوں گے. یہ جو تالمود ہے اصل میں 2 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 عیسوی میں اب گراف ادھر سے شروع ہو رہا ہے، دوسری طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف سفر کریں. تو 2 عیسوی میں مشنا نام سے ایک کتاب مرتب کی گئی. اس وقت یہودی علماء نے سب نے مرتب کی اور 2 اس کی تشریحات کی گئیں، تفسیریں کی گئیں. حلقہ کے نام سے فلسطینی علماء جو تھے انہوں نے حلقہ کے نام سے اس کی تشریحات مرتب کی، اور جو بابل کے یہودی علماء تھے انہوں نے حگادہ کے نام سے مرتب کی. تو حگادہ اب بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، حگادہ کے نام سے تو چیز آپ کو نظر آئے گی. حگادہ اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اور حگادہ کو جمع کر کے تیسرے مشنا، ان تینوں کا مجموعہ ہے تالمود.
اور اسے پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے، صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تورات نہیں ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. پہلے کئی چیپٹر تو اس تورات کے جو اب ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ہی زبانیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا اور فلاں جگہ گئے اور فلاں جگہ گئے. یہ تورات میں تو کم سے کم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف تورات میں تو بیان نہیں کر رہے نا. تو اس کو پڑھ لیں آپ، صاف پتہ چل جائے گا. یہ تو یہودیت کا حال ہے اور وہی اب تک چل رہی ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء یہود نے جو تورات کی تشریح لکھی ہے، چیزیں لکھی ہیں، وہ اس بات کا جواب دینے سے بالکل آری ہیں کہ اب سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کوئی سند متصل مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو تورات تھی بس ان کے سامنے تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے بھی دنیا میں آئے تھے کہ نہ صرف یہ کہ تورات میں جو تبدیلیاں کر دی گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تصحیح کریں، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے صحیح پیغام پہنچائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو لکھوائی، سب کچھ ہوا، انجیل کو دیا گیا. اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے قرآن پاک میں ہے کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، قال انی عبد اللہ. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ صحیح نسب کا بچہ نہیں. اندازہ کیجئے کہ وہ قوم جو ایک شخص کو صحیح نسب کا ماننے کو تیار نہ ہو، اس قوم سے اتحاد کر لے جو قوم اسی شخص کو اپنا خدا مانتی، اور ساتھ ساتھ سرمایہ بھی آ جائے تو پھر کیا تباہیاں پھیلیں گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، اور حضرت مریم کے پاس گئے اور اللہ نے بتلایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانیں آج کوئی شخص مستند طور پر لکھنا چاہے کوئی مواد نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ہسٹری سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں جنگوں کی، وہ ہسٹری مرتب کر سکتا ہو کوئی تو کر سکتا ہو یہود کی، مگر یہ کہ وہ بتا سکے کہ تورات کچھ نہیں، انجیل کچھ پتہ نہیں چلتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو اپنے حواریوں کو دیا اور انہیں بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس پر عمل کرو گے اور اسے تمہیں پھیلانا ہے. اب اس کتاب کا قصہ سن لیجئے کہ کیا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہودیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا یہودا جو تھا اس پر وہ شدید جا پڑی جو عیسیٰ علیہ السلام کی. برناباس کی جو انجیل ہے جسے سب چھپاتے ہیں اور جسے سب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جناب برناباس کی انجیل تو ہماری انجیل ہی نہیں ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اب بھی اس میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کے قائل تھے. وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ خدا کو ایک مانو. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی علیہ السلام آنے والے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حتیٰ کہ وضو تک کا ذکر اس میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا تلقین کرتے ہیں. برناباس کی انجیل کی تو بات کرتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ سینٹ پال نے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، 6 برس گزر گئے تھے، اس وقت سینٹ پال کہیں پیدا ہوا. پھر اس کی جوانی آئی، پھر یہ چیزیں آئیں، تو اس نے تھا وہ یہودی، لیکن ان عیسائیوں کو خراب کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، اور یہاں تک کہ جب وہ گرجوں میں پہنچا اور بڑی کونسل کے جو اجلاس تھے ان میں شریک ہونا شروع ہوا، تو اس نے اپنے مذہب کے فروغ کے لیے تمام وہ چیزیں عیسائیت میں درست قرار دی جن میں یہودیت سے پابندیاں. اس نے کہا ہر چیز درست ہے. انہوں نے آ کے کہا فلاں دن خدا نے عبادت سے منع کیا یہودیوں نے، اس نے کہا ہمارے مذہب میں تو جائز ہے، تم کر سکتے ہو. انہوں نے جو کچھ کہا حرام ہے، اس نے کہا حلال ہے، تاکہ عیسائیت پھیلے، اور عیسائیت کو پھیلانے کی یہ ترکیبیں کرتے رہے، اور مذہب پھیلانے کے شوق میں ہر طرح کی گمراہی آ گئی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان لوگوں نے رہبانیت اپنے پاس سے شروع کی، اور انہیں کہنا شروع کیا 200 سال میں، سینٹ پال کے 200 سال بعد بھی عیسائیوں میں ایسے اچھے لوگ تھے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں دنیا میں واپس آؤں گا، وہ اس چیز کو مانتے تھے. یہ تو سینٹ پال نے ساری کی ساری بربادیاں کی ہیں.
جو سارا مجموعہ شرک کا آپ کو عیسائیت میں نظر آتا ہے، اس کا اصل بانی یہی شخص ہے. اس نے شرک کے لیے راہیں کھولی، اس کو پیسے ملے اور اس نے پیسے دیے، نتیجہ یہ کہ اس نے پورا مستقل ایک مذہب قائم کر لیا اس کے مقابلے میں. اور عیسائیوں میں ہر وہ خرابی آ گئی جو خرابی دنیا میں کسی بھی مذہب میں آ سکتی تھی. 3 صدی سے لے کے 7ویں صدی تک یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال بعد سے لے کے اور 700 برس تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو 6 صدی میں ہوئی نا، اس کے بھی 100 سال بعد تک رہبانیت چلتی رہی ہے. دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جانا چلتا رہا ہے. ان کو سب سے بری چیز جس نے عیسائیت کی بےخونی میں پورا کردار ادا کیا، ان لوگوں نے یہ سیکھ لی، جس میں بڑے بڑے پادری ان کے شامل تھے، انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ زندگی جو ہے وہ بغیر شادی کے گزارنی. رہبانیت، اور رہبانیت میں کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے. تباہی اس قدر پھیلی کہ انہوں نے عورتوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم بغیر شادی کے زندگی بسر کرو، اور بڑی بڑی خانقاہیں ان کی بنی. اور 100-150 برس کے دوران پورا افریقہ اور یہ فلسطین، شام، مصر، اردن، ان سارے علاقوں میں عیسائیت کی حکومتیں جہاں جہاں تھیں، انہوں نے اتنے بڑے اتنے چرچ بنا دیے کہ 700 اور 1000 ان کے علماء رہتے تھے، عیسائی علماء، اور کسی ایک کی بھی شادی نہیں ہوتی. عورتوں کو یہ دھوکہ دیا کہ جو لڑکی اپنے آپ کو بغیر شادی کے رکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دلہن. بس اس سے زیادہ چارم کیا ہو سکتا تھا کہ تم شادی نہ کرو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دلہن ہو. وہ عورتیں اس چکر میں ماری گئیں اور مردوں کو یہ بتایا کہ جتنا تم مجاہدہ کرو گے اتنا ہی خدا کا قرب پاؤ گے. نتیجہ یہ کہ ان کے ہاں اس زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے ہاں صاف ہونا، پاک رہنا یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. ایک پادری تھے، ان کی پینٹ فروخت ہوئی اور کئی 100 میں کئی 1000 میں، اور اس کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ یہ کہ انہوں نے 30 برس تک بس کو بدلا نہیں. یہ بظاہر ایسی باتیں ہیں، لیکن عیسائیت کی تباہی جو آئی ہے اس میں یہ سب لوگ شامل تھے جنہوں نے اس غیر فطری نظام کو رائج کرنے کی کوشش کی. ہر وہ شخص جو فطرت سے ٹکر لیتا ہے اللہ ہی ہے جو اس سے بچا لے، وگرنہ ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہی ہے کہ اب گناہ میں گرا اور اب کے. بڑے بڑے عیسائی پادری اس میں شامل تھے. سینٹ باسل تھے اور 380 کے قریب سینٹ باسل کا انتقال ہوا ہے. یہ اتنے بڑے آدمی تھے جن کے نام ہم اب آپ سے گنوا رہے ہیں. یہ اتنے پائے کے آدمی عیسائی دنیا میں تھے جن سے بغیر تشبیہ اور مثال کے صرف سمجھانے کی خاطر عرض کریں تو آپ یوں سمجھیے جیسے ہم شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں، اس سے مجدد الفسانی کا نام لیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ابن تیمیہ ہے، حسن بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اتنے بڑے بڑے نام جو ہماری تاریخ میں آتے ہیں یہ ان کے یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. سینٹ باسل نے فتویٰ دیا اور اس نے کہا کہ ہنسنا حرام، مسکرانا حرام ہے. اس کا ساری زندگی ایسے گزارو کہ تم ہنسو نہیں، مسکراؤ نہیں. سینٹ گیگوری تھے اور ان سے تو ان کی تعریف بھی چلی. گیگوری نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. اور اسی طرح سینٹ جیروم تھے، یہ روحانیت کے پرستار، اور انہوں نے پھر کیا کیا، انجیل میں تحریفات شروع کی. انجیل کے نسخے جو تھے وہ گم ہونا شروع ہوئے. اب انہوں نے اس میں تحریفات شروع کی، کوئی ایک چیز بڑھا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو کم کر رہا ہے. ہوتے ہوتے 4 قسم کی انجیلیں باقی رہ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3-4 صدیاں قبل، بلکہ 350 سال کے قریب اصحاب کہف کے بعد کا زمانہ ہے. پوری جتنی اس وقت عیسائی دنیا تھی اس کے سارے لوگ بیٹھے اور انہوں نے مل جل کے فیصلہ کیا کہ آخر کون سی انجیل ہے جس پہ ہم ایمان لائیں. یہ ان کا فیصلہ چل رہا ہے. تو 4 انجیلیں کی گئیں. ایک انہوں نے کہا کہ متی کی انجیل دیکھو، اس متی کی انجیل پہ ایمان لانا چاہیے. اور متی کے پاس ایک کتاب تھی لوجیا، اور وہ کتاب ایسی تھی جو قدیم سے چلی آتی تھی. دنیا میں اب اس کا کہیں نسخہ نہیں ملتا. کرسچینٹی کی جو ہسٹری انہوں نے لکھی ہے وہ اس لوجیا کا ذکر کرتے ہیں کتاب کا، مگر وہ کہتے ہیں اس کتاب کا کچھ پتہ نہیں چلتا. خود متی کون تھا کسی کو نہیں پتا، متی کا علم ہی نہیں ہے کون تھا.
اور متی کی یہ جو انجیل اب ملتی ہے، متی کے متعلق خود عیسائی علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ اس وقت کتاب ان کے اٹھائے جانے کے 70 سے 90 برس کے بعد لکھی گئی. یہ جو بار بار ذکر آ رہا ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، یہ اپنے عقیدے کے تحت کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے. مگر ہم اس واقعے کے بعد کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں متی کی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سے 90 برس کے اندر کہیں لکھی گئی ہے، اور باقی متی کون تھا اس کا کچھ پتا ہے. دوسری انجیل جو اب بھی ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ مرکز کی انجیل ہے، اور مرکز کی انجیل جو ہے وہ کس کی ہے، مرکز کون تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. کہاں سے آیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا، یہ سب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں تھی. متی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، مرکز کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا صاحب یہ پھر لکھی کب گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 90 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکے تھے دنیا سے گئے ہوئے، اس کے بعد لکھی گئی ہے. تو 90 برس کے بعد ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے درمیان کتنے واسطے ہیں مرکز کے کچھ پتہ نہیں چلتا. درمیان میں کوئی واسطہ تو ہونا چاہیے تھا نا. ہمیں کوئی کہے کہ تمہارے ہاں تو بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 برس کے بعد لکھی گئی، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، آگے ان کے استاد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی صحیح میں ایسی احادیث ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. ہمارے پاس تو ایک آدمی کا حال موجود ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی سچا تھا، جھوٹا تھا، کیا بولا کیا نہیں بولا. یہاں مرکز کے درمیان اور متی کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70 اور 90 برس کے فاصلے ہیں، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے. کیسے پتا چلے کہ یہ سلسلہ سند متصل کہاں ہو؟ اور یہ جو تھا مرکز اصل میں پطرس کا مرید تھا، اور پطرس ان کے ہاں بہت بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں عیسائیت میں، اور کہتے ہیں کہ پطرس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی، مگر اس کا خود کوئی ثبوت نہیں. کہنے کو کیا ہے، کچھ بھی کہہ لے، مگر دنیا دلائل کی ہے، علمی دنیا ہے. تو پطرس نے جو کچھ سکھایا اس نے لکھ دیا، اور پھر وہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یونانی زبان میں آ گئیں، کسی اور زبان میں آ گئیں. اور تیسری انجیل جو ملتی ہے وہ لوقا کی ہے، اور لوقا جو تھا اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ سینٹ پال کا مرید تھا. تو سینٹ پال نے لوقا کو جو کچھ تعلیم دی وہ اس نے لکھی، اور سینٹ پال کی ساری تعلیمات شرک پر مبنی تھیں. بعض عیسائی مصنفین جن کے ہاں اعتدال ہے اور جن کے ہاں انصاف ہے، خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ اپنی کتابوں میں صاف لکھتے ہیں کہ یہ جو تثلیث کا آیا ہے، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا اور دوسروں کو، یہ سب کی سب چیزیں بعد کی ہیں. اصل میں عیسائیت میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اسی لیے پلومر جو ہے، آپ دیکھ لیجیے اس کی کتابیں چھپی ہیں. پلومر جو تھا وہ خود اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کم سے کم عیسیٰ علیہ السلام کے 80 برس کے بعد ایسی باتیں کہی جانے لگی تھی عیسائیت میں جو لوقا کی انجیل میں. اور یوحنا کی انجیل ہے 4، اور یوحنا کی انجیل جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا عیسائیوں کے یہاں کہ 110 برس کے بعد لکھی گئی. ریلیجن پہ جتنے انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں آپ ان میں دیکھ لیجیے گا یہ ساری چیزیں. اور مل مین کی ہسٹری آف کرسچینٹی ہے جو کسی وقت میں پڑھی تھی، زیادہ چیزیں اس سے لی گئی ہیں. مل مین نے ہسٹری آف کرسچینٹی جو لکھی ہے نا، اس میں سارا کچا چٹھا کھولا ہوا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے اور ہمارا خیال یہ ہے. تو اگر 110 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے یہ انجیل مرتب ہو رہی ہے، تو خود آپ سوچئے کہ سند کا متصل سلسلہ کہاں رہا، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اور آسمان سے زمین تک کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی امت یہ چاہے کہ قرآن پاک میں صرف ایک آیت کا اضافہ کر دے، نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی وہ ہم تک مسلسل متواتر پہنچ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ سلسلہ سند متصل ہے نا. تو یہ سلسلہ سند کہیں نہیں رہ گئے. برناباس کی انجیل کو یہ لوگ بہت چھپاتے ہیں، اور برناباس نے جو انجیل لکھی ہے آپ خود اسے پڑھ لیجیے. یہ جتنے باطل مذاہب ہیں
ان سے کہنا چاہیے کہ اپنی کتاب میں خود پڑھو، تمہیں پتہ چلے برناباس کی انجیل میں اب تک خدا کی توحید ہے۔ برناباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیان اس آدمی نے لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں جانے سے پہلے میرے حوالے یہ نسخہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، اور مجھ سے کہا کہ دیکھو بہت سے لوگ میرے نام پہ آئیں گے، کسی کی تصدیق نہ کرنا۔ اس میں نماز کا حکم مل جائے گا، اس میں وضو کا حکم مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں مل جائیں۔ عیسائی ساری دنیا اب یہ کہتی ہے کہ یہ برناباس مسلمانوں نے لکھ لی ہے۔ اچھا صاحب، مسلمانوں نے کہاں سے لکھ لی؟ مسلمانوں میں جو لوگ واقعی کرسچینٹی پہ کام کرتے رہے ہیں، آج سے 2 صدیوں پہلے تک کسی ایک نے بھی ذکر نہیں کیا کہ دنیا میں برناباس کی انجیل پائی جاتی۔ یہ تو انجیل جب آثار قدیمہ سے اور انجیلوں سے برآمد ہوئی ہے، اور جب پوپ پال کے ہاں تھی جو چیزیں، اور پھر بادشاہوں میں منتقل ہوئی ہیں، اور اسپین والوں میں، اور اسپین والوں نے پھر ویانا میں اس کے نسخے بھیجے ہیں، پھر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ایک انجیل کا نسخہ۔ اور جب عیسائی دنیا کو پتا چلا کہ ان کے پوپ اور پادریوں کو کہ جناب یہ نسخہ تو ساری عیسائیت کا بیڑا غرق کر دینے والا ہے، انہوں نے اس نسخے کو بھی ختم کرنے کی کوشش۔ مسلمانوں میں جو لوگ خاص طور پہ کرسچنز کے ساتھ رہتے تھے، دمشق ایک مخلوط معاشرہ تھا، شام ہے مخلوط معاشرہ تھا، عیسائی یہودی مسلمان سب رہتے تھے۔ اس زمانے میں مذہبی مباحث ہوتی تھی، کوئی ایک آدمی تھوڑا ہی تھا جو عیسائیت کے خلاف لکھتا تھا، بہت تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں کہ لمن بدل دین المسیح، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بدلا، یہ لوگ کون تھے۔ اور ابن تیمیہ ہی نہیں، ابن کثیر ہیں، ابن قیم ہیں، ابن رجب ہیں، ابن عبد الہادی ہیں، یہ سارے کے سارے خدا کے بندے، کوئی ذکر نہیں کرتا برناباس کی انجیل کا۔ برناباس کی انجیل میں آپ دیکھیے، ایک اس کی مثال دیتے ہیں، ان سارے علماء اسلام نے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، صفحات کے صفحات اس بحث پر لکھے ہیں کہ جناب جس کا ذبیحہ ہوا تھا یا ذبیحہ کے لیے جو لے کے گئے تھے اسے اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مستقل بحث لکھی ہے، ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھی ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے، اور برناباس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ جسے ذبیحے کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اگر یہ برناباس مسلمانوں نے بنائی ہوتی اور مسلمانوں کا کوئی نسخہ ہوتا تو اس زمانے کے علماء یہ نہ کہہ دیتے کہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمانوں نے بنائی بھی نہیں اور مسلمانوں کے پاس تھی بھی نہیں۔ ان ساری چیزوں کی تفصیلات لکھی ہیں پھر مولانا نے رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ تو چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب پالا پڑایا پادریوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو، مسلمانوں نے دین کی جو خدمت کی ہے، اور اب تک وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلا شک و شبہ بلا مبالغہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ان خدمات کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ پچھلے 400 برس میں یہ دین اللہ نے عالم اسباب میں اگر کسی کو رکھا ہے تو ہندوستان، پاکستان، یہ جو اب بر صغیر پہلے کہلاتا تھا، یہاں کے مسلمانوں کی بدولت پائیں، ورنہ یہ دین مٹ گیا ہو۔ اللہ کو منظور تھا اسے باقی رکھنا، خدا نے یہاں کے ذریعے باقی رکھا ہے۔ یہاں کے علماء کی شرح آپ دیکھیں، انہوں نے اللہ کی کتاب پر محنت کی ہے، انہوں نے حدیث پر محنت کی ہے۔ عیسائیت جب آئی تھی تو وہ ایسا طوفان تھا کہ لگتا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے ہندوستان برصغیر میں لوگ عیسائی اور مرتدی ہو جایا کریں گے۔ وہاں کے علماء اٹھے، انہوں نے انجیل کو پڑھا اور انہوں نے انجیل کی شروحات لکھی، اور انہوں نے تورات کو اس طرح پڑھا کہ خود پادری حیران تھے، وہ نہیں پڑھ سکے۔ اب ہم نے کتنے ہیں جن چیزوں کو جانتے ہیں؟ اب ہم نے کتنے ہیں جو اب کی دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ صاحب اصل بات یہ ہے، اور آپ یہ جو بات کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، اس تورات اور انجیل کا مسلمانوں نے کوئی غیریت کا معاملہ نہیں رہا، یہ نفرت کی دیواریں ایسی قائم نہیں تھی، یہ تو انہوں نے نفرتیں پھیلانی شروع کی ہیں۔ اسپین، اندلس میں مسلمان علماء تورات پڑھایا کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ تورات میں یہ مقامات غلط ہیں، اور آپ کو ایسے تابعین مل جائیں گے۔ ایک کا نام ہم لے دیتے ہیں، مثلا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں تعبیر کے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ورد مقرر کر رکھا تھا، ہفتے میں 7 دن وہ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل بھی 7 دنوں میں پوری پڑھ لیا کرتے تھے۔
ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ تو تحریف شدہ کتاب ہے. ان کا میں بھی اسے کہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں مگر اس میں کہیں کہیں اللہ کی آیات ہیں, کچھ نہ کچھ اللہ کی وحی کا نور ہے, میں تو اس کی تلاوت کرتا ہوں. باخبر لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگوں کی امت تھی, ترقی کا دور تھا نا, تو ایک ایک چیز پہ ان کی نظر تھی. اس لیے جب ہندوستان میں پادری آئے ہیں اور انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی کوشش کی ہے, پھر جا کر علماء نے جو اس کے جوابات لکھے ہیں, آپ صرف محمد رحمۃ اللہ کرانوی کو پڑھ لیجئے, اندازہ ہو جائے گا. تو انجیل کا قصہ تو یہ ہوا. اب اپنے گھر کی خبر لے لیتے ہیں اسی پیمانے پر جس سے یہودیت اور عیسائیت کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے گھر کی خبر بھی لے لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کنکلوژن, ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں متصل سند کے ساتھ نہیں ہیں, جب ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں, تو اب پیروی کس کی جائے؟ کیسے پتا چلایا جائے پیروی کیسے؟ یہودیوں کے ہاں جب ان کا زوال آیا ساری کی ساری خرافات آ گئی. عیسائیوں کے ہاں رہبانیت نے یہ چیزیں پیدا کر دی. آئیڈیل چاہیے جس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائی جائیں. یہودیوں کے ہاں اتنا برا حال ہو گیا تھا, ایسے شہر آباد ہو گئے تھے جہاں سے کسی شریف آدمی کا بچ کے نکل جانا ناممکن تھا, کپڑے تک اتار لیتے تھے. سود کا کاروبار عام ہو گیا تھا. اور عیسائیت کی تشریح میں نہیں جاتے, ایک بات صرف کہتے ہیں, سیرت مبارکہ کا بیان ہے, کیا اس میں جانا. عیسائیت کے ہاں یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھی پادری نن کے ساتھ ایک ہی بستر میں ساری رات گزار دے, تو اسے بڑا کمال سمجھتے تھے کہ صبح تک وہ ساتھ رہے, مگر کیا کچھ نہیں. یہ رہبانیت کا کمال ہے. یہ فطرت کے ساتھ جنگ تھی, یہ ٹکر تھی فطرت کے ساتھ. اور اس کے بعد جب اسلام کا دور آیا ہے, جب مسلمانوں کا دور آیا ہے, تو ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے. ہم کہتے ہیں ہماری کتاب متصل ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی. قرآن کو اللہ ہی نے نازل فرمایا, وحی کی کیفیات ہیں, وحی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے باہر کے اثرات سے کہ حدیث کی ساری کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو گرد و پیش کی کچھ خبر نہیں رہتی. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَطَّرُ عَرَقًا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ بن کر بہتی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور ان کی چادر جو تھی اس چادر مبارک کا کچھ حصہ میری ران پر آ گیا, اور خدا کی قسم مجھے لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے. اور میں نے سوچا کب یہ مبارک ختم ہو تو میں اس چادر مبارک کو ادھر ادھر کر. سب صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرد و پیش سے کاٹ دیا جاتا تھا اس ماحول سے؟ اس کی وجہ یہ کہ کل کو شک کرنے والا یہ نہ کہے کہ وہی میں باہر سے کوئی چیز آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے, ایک ایک حرف لکھواتے تھے. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے, اور جو کچھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یاد کیا ہے, اور جو کچھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے, وہ صحیح متصل سند تک آج تک ہم تک پہنچا. کوئی ایک زمانہ ایسا درمیان میں نہیں گزرا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ صاحب فلاں وقت ایسا گزرا تھا جب وحی کی سند محفوظ نہیں رہی تھی, قرآن دنیا سے ناپید ہو گیا. اور اتنا محفوظ یہ وحی کا سلسلہ تھا, اتنا محفوظ کہ آپ اندازہ کیجئے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے فرمایا ابی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے, اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ابی کو بلائیے. اور لم یکن الذین کفروا کی یہ جو صورت ہے نا, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہیں غلطی کرتا ہے اسے آپ خود پڑھائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو لم یکن الذین کفروا کی یہ صورت پڑھائی اور فرمایا یوں پڑھا کر. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں یہ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی کہہ رہے ہیں. ان کا اسمی ہے, میرا نام لیا ہے اللہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ابی تمہارا نام لے کے سلام بھیجا ہے. فبکا ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے اس پہ کہ اللہ نے میرا نام لے کے
سلام بھیجا ہے میرے نام، اس شرف اور عزت کے کیا کہنے ٹھکانا ہے، اللہ کی رضا کا کوئی حد ہے اس میں؟ تو یہ جو چیز ہے کہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، یہ متصل سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک. اسی لیے 19ویں صدی میں یعنی 1880 کے بعد 19ویں صدی میں میونخ میں جرمنی والوں نے پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے جمع کرنے شروع کیے. میونخ یونیورسٹی کی تاریخ آپ دیکھیے، وہاں پتہ چل جائے گا، اس واقعے کی اطلاع بھی وہ دے دیں گے. اور 42,000 نسخے انہوں نے جمع کیے، اور ان نسخوں میں وہ نسخے بھی تھے جو پہلی صدی ہجری میں لکھے گئے تھے، اور وہ نسخے بھی تھے جو 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں لکھے گئے تھے. 42,000 نسخے جمع کر کے انہوں نے کہا اب اس پہ تحقیق کرو کہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور برس 20 یا 25 برس یا کتنے برس وہ محنت کرتے رہے، اور آخر انہوں نے اس کا نتیجہ لکھ کے دیا. انہوں نے کہا کتابت کی غلطیاں تو ہیں مگر اصل میں کوئی غلطی نہیں. جو قرآن پہلی صدی ہجری میں تھا مسلمانوں کے پاس اب بھی وہی ہے. اور اب جب سے تو پرنٹنگ اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اب تو اور اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. ہماری کتاب کی حفاظت کا تو یہ حال ہے کہ ہماری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک حفظ بھی ہے، اور کتاب لکھی بھی ویسے ہی جا رہی. یہ ہے متصل سند. اسی لیے یہ محدثین، یہ فقہاء سند پہ بہت زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان ھذا الاسناد من دینکم، یہ جو سند کا سلسلہ ہے نا کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور یہ فلاں واسطے سے پہنچا ہے، یہ تمہارا دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، لوگوں ہوش سے کام لینا، ایسے نہ ہو کہ سند کے اس چین میں کوئی آدمی گڑبڑ کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں سند کا یہ حال تھا. حاکم نے ایک جگہ بھی یہ لکھی ہے بات، وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی آدمی بحری سفر میں، جہاز کے سفر میں ارادہ کر لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کا، تو خدا کی قسم وہ کشتی ساحل پہ نہیں لگتی تھی اور شہر میں مشہور پہلے سے ہو چکا ہوتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. وہ کہتے تھے ہمارے ہاں اتنی احتیاط تھی، اللہ کا ایک نظام ہے. یہ تو قرآن پاک. دوسرا سلسلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حدیث ہے. سیرت کی تعریف بعد میں عرض کریں گے، مگر حدیث کا یہ سلسلہ متصل سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک چلتا چلا آ رہا ہے. درمیان میں کہیں انقطاع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کس چیز میں کیا تھی، اور کس وقت وہ ہنسے، کس وقت مسکرائے، اپنی ہاتھ کو کیسے حرکت دی، یہ سب کی سب چیزیں اس وقت سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہیں. کیا اس سے عیسیٰ اور اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بدھ مت، یہ ساری چیزیں اتنی متصل سند کہیں مل سکتی؟ دنیا عاجز ہے اس سے. اسلام کی یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اس وقت پوری زمین پر، پوری کائنات میں اور روئے زمین پہ تنہا ایسا دین ہے جس کی سند متصل ہے کتاب کی بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی. پھر حدیث میں یہ چیزیں ہو کیسے سکتی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز پوچھنی تھی وہ پوچھتے تھے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے مسلم میں. نواس کہتے ہیں میں 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہوں ایک بات پوچھنے کے لیے، اور سال بھر اسی در اقدس پہ پڑا رہا ہوں، اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں خلش پیدا کرے اور تجھے یہ ڈر لگے کہ کہیں لوگوں کو پتا چلا تو پھر کوئی کیا کہے. بولو وفاق الناس، اگرچہ لوگ فتویٰ دیا کریں کہ تو یہ نیکی ہے. اور آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے سینے کو مطمئن کرے. بولو وفاق الناس، اگرچہ لوگ فتویٰ دیں کہ یہ گناہ ہے مگر تیرے سینے کا اطمینان یہ نیکی ہے. نواز رضی اللہ نے 1 سال انتظار کیا ہے. حدیث کی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی سند ہی نہ ہو، کوئی مقام ہی نہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد میں جب سلام پھیرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ حدیث کے ساتھ تعلق ہے. ابن الحنظلیہ
رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا آپ گزر رہے ہیں، کوئی ایسا جملہ کہیے جس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک جملہ بتاؤں. ان کا اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب ان سے سنا تو خوشی سے بار بار کہتے تھے کہ آپ نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اچھا انہوں نے یہ فرمایا تھا، اچھا انہوں نے یہ بات کہی. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے سلسلہ سند. حدیث کو یاد کرنا ان لوگوں کے ہاں ایسے ہی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں یہ محفوظ کیسے کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے. اتنے واقعات ہیں، اتنی باتیں، صبح ہو جائے اور ان کے قصے ختم نہ ہو، ان کی باتیں ختم نہ ہو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ کی داڑھی ہلتی تھی تو ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا آپ قرات کر رہے ہیں. یہ ادا بھی انہوں نے محفوظ کی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا. ابن ماجہ میں آتا ہے ان کے شاگرد ثابت نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مصافحہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایسے کیا. ثابت رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت وہ کیسے مصافحہ ہوا تھا؟ انہوں نے ایسے کہا، ان کا ایسے کیا تھا. وہ مصافحہ اب تک حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے. اب بھی حدیث پڑھانے والے جب پڑھاتے ہیں تو اپنے شاگردوں کا ہاتھ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور وہ کہتے ہیں کیا 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 خوب ان کا گلے سے لگانا تھا، کس خوشی سے انہوں نے مجھے اپنی سینہ مبارک سے لگایا. اور وہ اب تک سلسلہ متصل چلا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گلے ملے تھے خوشی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور لوگ تو نہیں اتنی کرتے. تو انہوں نے کہا اور لوگ تو کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے ابو ہریرہ نے یہ حدیثیں پیٹ کی بھوک کے ساتھ یاد رکھی ہیں. اور انہوں نے کہا میں 3 حصے کرتا تھا رات کے، ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصے میں نماز پڑھتا تھا اور تیسرے حصے میں وہ احادیث یاد کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث لکھتے ہی ہوں گے نا تو ہی تو یاد کرتے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ باتیں فرماتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہیں لکھ لوں اور لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ مت لکھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، انہوں نے عرض کیا کہ میں بھول بھی جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، واوما بیدیہ الی الخط، اور اپنے دست مبارک سے لکھنے کے لیے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ عبداللہ اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی اور پھر اس کتاب کا نام رکھا الصادقہ، سچی باتیں. اور یہ الصادقہ کا سارا مجموعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند میں مل جائے جو کچھ انہوں نے لکھا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے حدیث میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. اتنے ہی لکھتے ہوں گے جتنا یاد کرنا ہوگا، باقی پوری کتاب کوئی نہیں. اور ان کے شاگرد حضرت حمام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات نقل کی ہیں، لکھی ہیں. اور وہ صحیفہ جو تھا وہ جو کتاب تھی جو حضرت حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی ڈاکٹر سید عبداللہ کے فہرست میں، انہوں نے ایڈٹ کر کے اس کے شائع کر دی. تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں لکھی جاتی تھی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ساری چیزیں متصل سند سے ہم تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی احتیاط تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جمع کیا بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھیں. یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ لکھنا کوئی حرام ہوتا تو کیا اس کے لیے جمع کرتے؟ تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا لکھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ڈرتا ہوں خدا کی کتاب کے ساتھ لوگ اسے خلط ملط نہ کر دیں.
اور پھر رک گئے. لیکن احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ حدیث سنتے ہیں کسی سے, کہتے تھے کہ تم نے کس سے سنی ہے اسے بھی لاؤ. اور خود اپنا حال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بیان کیا ہے. حفصہ نام کی کئی خواتین ہیں, حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں. حفصہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی بھی تھی. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن, ان کی بیٹی تھی حفصہ, اور ان کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے. اس نسبت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ داماد ہیں. یہ جو لوگ اب قصے بناتے ہیں نا کہ اس خانوادے میں اس خاندان میں ایسی چیزیں تھی, خیر موضوع نہیں ہے, لیکن یہ رشتہ داریاں ایسی زبردست تھیں, ایسے قریب کے تعلقات تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, کوئی اور کتاب ایسی نہ ہو جائے کہ خدا کی کتاب اس سے خلط ملط ہو جائے. کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ جس طرح آپ اب حدیثیں بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کے زمانے میں کرتا تو درے پڑتے. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معیار اتنا سخت تھا حدیث کے معاملے میں کہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں شدید احتیاط پائی جاتی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بس ویسے ہی آ کے کہو. یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں, اور حتیٰ کہ یہ چیزیں لکھی گئیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خود تحریر موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے مسائل سے. وہ پہلے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عرصے تک رہی ہے, حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جب دور آیا ہے تو انہوں نے پھر فاروقی خاندان سے یہ تحریر لے لی. اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا اس سند کے ساتھ ساتھ خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو انسانی عقل کے لیے بعید ہو. جرائد اس کے تفصیل کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے, مگر وہ لوگ بہت سمجھداری سے کام لیتے تھے کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں, نہیں ایسے تو نہیں, سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات مشہور ہے نا ترمذی کی روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ آگ پہ پکی چیز کھائی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سنتے رہے, پھر انہوں نے کہا چچا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے, اور پھر ان کا بھتیجے حدیث میں سننی ہو تمہارے پاس بیٹھا اور اس طرح کی عزتیں کرنی تو اٹھو یہاں. وہ سوچتے تھے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے اس میں کہیں ایسے تو نہیں کہ سمجھنے میں کچھ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی, اور سیوطی رحمۃ اللہ نے اس قصے کا ذکر کیا ہے, حاکم نے بھی لکھا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بچہ جس کا نسب صحیح نہ ہو وہ تینوں میں بدتر ہے. ماں باپ اور ان کا نکاح نہیں تھا, آگے اولاد ہوگی تو بچہ دونوں سے بدترین, ان تینوں میں سب سے بدترین چیز بچہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ابو ہریرہ پہ, وہ جھوٹ نہیں کہتے, مگر یہ بات نہیں ہے بچے کا کیا اس میں قصور ہے. اور پھر فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منافق بہت زبان استعمال کرتا تھا, بری باتیں کرتا تھا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچتی رہتی تھی. ایک دن کسی نے میرے سامنے آ کے کہا, اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی اس نے غلط باتیں کہی ہیں, اور وہ تو اصل میں بچہ بھی جائز نہیں, اس کے ماں باپ کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سے بھی بدتر ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اس منافق کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ مراد نہیں ہے کہ اس بچے کا, جو بچے دنیا میں ہوں گے ایسے ان کا کوئی قصور ہے, ان کا کیا قصور ہے. یہ دیکھا آپ نے, احادیث سنتے بھی تھے, پرکھتے بھی تھے کہ کون سی چیز کیسے ہے کیسے نہیں. بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے قائل تھے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے رونے والوں کی وجہ سے جو پیچھے اس کے روتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی, انہوں نے کہا نہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلایا ہے کہ میت پر جو رونے والے روئیں اور اس کی خواہشوں کے لوگ روئیں, اس کی خواہشوں کو مجھ پہ بیان کی جائے تو عذاب ہوگا, وگرنہ میت کا اس میں کیا قصور. یہ سب چیزیں سوچتے تھے,
اور اس متصل سند کے ساتھ پھر ہوا یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور خلافت میں جو سب سے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، ایک کارنامہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ہے کہ مجدد ہی اسے کر سکتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے یا نہیں تھے، ان کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو تجدید جسے کہنا چاہیے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں، اللہ نے شاید خلافت دی اس لیے تھی انہیں کہ اتنا بڑا وہ کام کریں، انہوں نے جب زمانہ اقتدار کو سنبھالا تو انہوں نے کہا، لکھا خط، اور انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کم ہو رہے ہیں، تو جتنی حدیثیں تمہیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیکھنے والے باقی رہ گئے ہیں، وہ جو جو چیزیں بیان کرتے ہیں انہیں لکھو اور سرکاری طور پر بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ان کا فرمان گیا، اور ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے ایک عالم تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابو بکر ابن حزم جیسا قاضی مدینہ منورہ میں نہیں گزرا۔ ابو بکر ابن حزم کے نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جتنی احادیث ملی ہیں پھر لکھ کے بھیجتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، 13 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہاب زہری کے متعلق ہم سمجھتے تھے کہ ان کا علم بس ہم نے لے لیا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں جس دن ان کی لکھی ہوئی حدیثیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اونٹوں پہ لدی ہوئی کتابیں ان کی ہم نے دیکھی تو اس دن ہمیں خیال ہوا کہ ہم نے تو شہاب زہری سے کچھ علم حاصل نہیں کیا، ابھی تو وہ کھلے ہی نہیں ہم۔ یہ جو حدیثیں وہ بیان کرتے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ علم اس شخص میں اللہ نے سمویا ہوا ہے، ہم تو اسے کھول ہی نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنے اوصاف، جتنے کمالات کسی شخص کو عنایت کیے ہوتے ہیں، اظہار کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ حدیث کو جمع کیا انہوں نے۔ عجیب بات ہے، آپ دو آدمیوں میں ایسے دیکھیں، انہوں نے ایک کام ایسا کیا جیسے ایک ہی دماغ تھا، جیسے ایک ہی جسم ہو، جیسے ایک ہی روح، سوچنے کا انداز جیسے ایک ہی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جب مرتدین سے قتال ہوا ہے، جہاد ہوا ہے، اس کے بعد جہاد کے سلسلے جب زیادہ بڑھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن پاک کی خبر لیجئے، قبل اس کے کہ یہ امت بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اختلاف کرنے لگے، جیسے ان کے انجیل پہ اور تورات پہ اختلاف جیسے ہم نے بھی عرض کیا ہے۔ ان کا حضرت قرآن پاک کو لکھوائیے، جو لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ساری چیزیں جمع کر لیں آپ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے ہی رہے، بخاری میں ان کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم حضرت یہ کام کرنے کا ہے، آپ کیجئے، قرآن جمع کیجئے، قرآن جمع کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دونوں گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ قرآن جمع کرنے کے لیے حضرت زید کے پاس گئے اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نوجوان ہو اور ہماری عمریں اب زیادہ ہو گئی ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لکھتے بھی رہے ہو، تو زید ایسے کرو کہ قرآن پاک کو جمع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا ان کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک لوگوں کو یاد نہیں تھا، سب یاد تھا لوگوں کو، مگر انہوں نے کہا وہ ایک مستند نسخہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیسے اس کام کو کر رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا اصرار ہے، اور ایک جگہ آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں خیر ہے، تم اس چیز کو جمع کرو، اور حضرت زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ خدا کی قسم یہ دونوں مجھے کہتے کہ میں سوئی سے پہاڑ کو قرید کے ایک جگہ سے دوسری جگہ مدینہ منورہ میں لے جاتا تو یہ آسان تھا، خدا کی کتاب میرے لیے اس سے زیادہ مشکل تھی۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ساری وہ تحریریں جمع کی لوگوں سے، چمڑے کے پہ لکھی ہوئی تھیں، کاغذات پہ لکھی ہوئی تھیں، کپڑے پہ لکھی ہوئی تھیں، وہ ساری تحریرات حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جمع کی، قرآن پاک کو جمع کر کے پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے لے کر
پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے 7 نسخے بنوائے اور پوری دنیا میں سے بھیجا اور کہا قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں. سمرقند میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ بھیجا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور انہی کے خانوادے کے ایک فرد ان کے نواسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو جمع کیا. یہ عجیب مناسبت ہے ان دونوں. اسی لیے حدیث کے بارے میں اتنے لوگ محتاط تھے. یہ سند کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ متصل سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں اور سفیان ابن عیینہ حدیث لکھتے تھے, پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. کسی نے کہا حدیث کا یہ پڑھنا پڑھانا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے سر پہ شیشوں کا ٹوکرا ہوتا اور وہ گر کے چور چور ہو جاتا. میرے لیے زیادہ اچھا تھا بجائے اس کے جو مجھ سے پڑھنے آتے ہیں میں کہاں تک ان کا سامان کروں. مطلب یہ کہ میں حدیثیں سناتا ہوں سند کو بیان کرتا ہوں. میرے لیے اتنی ذمہ داری کا بوجھ ہے, مجھ پہ اتنی ذمہ داری کا یہ کام ہے کہ اس کی بجائے شیشے بیچنے والا ہوتا اور وہ ٹوکرا گر جاتا, ان خریداروں سے جان سکتا. یہ متصل سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہی شرط اس امت کو جو حاصل ہے بس یہی امت کو حاصل. اب اندازہ ہوا کہ متصل سند جسے کہتے ہیں, نہ تورات کی باقی, نہ انجیل کی باقی, نہ کسی اور کتاب کی باقی ہے. تو 2 ہی چیزوں کی, ایک قرآن پاک کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی. حدیث کا لفظ بہت وسیع معنی میں, اور حدیث جو ہے وہ اصل میں 8 علوم کا نام ہے. جو اساتذہ کہتے تھے وہ کہتے تھے سیر, آداب و تفسیر و عقائد, فتن, اشراط و احکام و مناقب. یہ 8 علوم ہیں جن کا نام حدیث. یعنی حدیث میں پہلا جو علم پایا جاتا ہے وہ سیر کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیسے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں کیسی ہوئیں. اور متقدمین میں جنہوں نے سیرت کو لکھنا شروع کیا تھا اصل میں ان کے ہاں سیرت نام غزوات کا تھا. ان کے ہاں سیرت باقی چیزوں کا نام نہیں تھا. اسی لیے موسیٰ بن عقبہ نے جو کتابیں لکھی یا واقعی کی آپ دیکھیے کتاب المغازی, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے احوال اور وقائع ہیں, باقی سیرت کو وہ ٹچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سیر اس کا. اور حدیث میں دوسری چیز آداب ہے, زندگی گزارنے کے طریقے اور اس طرح کی مختلف چیزیں. تیسری چیز تفسیر ہے. یہ جو حدیث ہم کہتے ہیں نا, حدیث اصل میں 8 علوم کا مجموعہ ہے. تیسری چیز تفسیر ہے. اسی لیے لوگوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے یا نہیں, کیونکہ اس میں کتاب التفسیر نہیں. اور جواب دینے والوں نے کہا کہ کتاب التفسیر ہے, اگرچہ بہت تھوڑی ہے اور امر واقعہ بھی گئی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس میں کتاب التفسیر لکھی ہے, تھوڑی ہے تفسیر, چند احادیث ہیں مگر ہے سے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل درست ہے. چوتھی چیز عقائد ہیں حدیث میں. چوتھی اس کی شاخ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے, فرشتوں کے متعلق, خدا کی قیامت میں رویت کے متعلق, اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متعلق, یہ سب کی سب چیز. اور 5ویں فتن, کہ آزمائشیں کیا کیا آئیں گی اس امت سے, کتنی چیزیں ہوں گی, کیا کیا قیامت سے پہلے کے احوال ہوں گے. بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ جناب یہ جو حالات سلسلہ اس امت کا چل رہا ہے حدیث میں کہاں آیا ہے, کس سے کہا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی لکھی ہے اس میں دیکھ لینا چاہیے, انہوں نے متعدد احادیث جمع کر دی ہیں کہ اس امت پہ کیا کیا حالات آئیں گے, تو اردو میں ہے. چھٹی چیز قیامت کے علامات کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قیامت کی علامات بیان کی ہیں. 7ویں چیز احکامات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سارے کے سارے, اور حدیث کا بڑا حصہ اس پہ مشتمل ہے. ہر کتاب ایسی ملے گی جہاں نماز کے ابواب ہیں, زکوٰۃ کے ابواب ہیں, حج کے ہیں, خرید و فروخت کے مسائل ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور 8ویں چیز مناقب. مناقب کا مطلب یہ ہے کہ کس کی منقبت میں, کس کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. اس میں ایسے وہ رضی اللہ عنہ کے مناقب ملیں گے, ایسے عمر اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب ملیں گے, مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے. تو ان 8 علوم کے مجموعے کا نام حدیث ہے.
یہ جو فتنہ چل پڑا ہے نا کہ بچہ بھی کہتا ہے بخاری میں یہ آیا اور حدیث میں یہ آیا اور حدیث کا فلاں راوی ایسا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ حدیث کس جہان کا نام ہے. ان 8 علوم پر مہارت یا ان 8 علوم کی روایات کو جمع کریں پھر حدیث بنتی ہے، اور اس کی ایک جز ہے سیر جسے سیرت کہتے تھے متقدمین. لیکن بعد کے حضرات نے سیرت کا دائرہ کار بڑھا دیا. خاص طور پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر ان کے کام کو آدمی پڑھے اور اس محنت کو دیکھے تو ان کے احسان کے سامنے سر جھک جاتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم مولانا شبلی کی سیرت کو جمع کیا. بعد کے حضرات نے اس کام کو کیا، یعنی متقدمین کو چھوڑ کے سید صاحب کا مثال میں نام لے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی آہستہ آہستہ محدثین نے کیا کیا، انہوں نے کہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو ہی کیوں، اس میں ان کی اولاد کو بھی شامل کرو، ان کی شادیوں کو بھی شامل کرو، خرید و فروخت کو بھی شامل کرو، عقائد کو بھی شامل کرو. ہوتے ہوتے حدیث کے سارے ابواب جو تھے وہ سیرت طیبہ میں آ گئے. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختصر سی بات کہ سلسلہ سند کا ہم مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں متصل کس کی سند باقی ہے، متصل سند یا قرآن پاک کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب یہ متصل چیزیں ہیں تو اب سوچنا چاہیے کہ کون سی ہستی ہے جس کی پیروی کی جائے اور کون سی شخصیت ہے جس کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر دی ہے. اللہ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ قیامت تک اس دین میں باقی رہنا ہے، اس دین میں باقی کی بقا کے لیے کتاب بھی محفوظ رہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی محفوظ رہیں، ان کی ادائیں بھی محفوظ رہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیرت پاک کو پڑھنا ضروری ہے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے.